لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون الصلاة مومنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر اس سے پہلے کہ میں اپنے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں میں اس بارگاہ کے تمام منتظمین خصوصاً ہمارے جو اسکاؤٹ کے نوجوان ان نامساعد حالات میں مستقل اپنی خدمات پیش کرتے رہے پولیس اور انتظامیہ کے وہ تمام اہلکار کہ جو ان تمام حالات میں لوگوں کی حفاظت اور امنیت کی ڈیوٹیز کو انجام دیتے رہے اور وہ تمام حضرات کے جو کسی بھی عنوان سے عزاداری سے شہداء کو برپا کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور بالخصوص آپ تمام سامعین کا نہایت ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے اس پورے عرصے میں اپنے وجود کے ساتھ اس پر شہزاد نصیحت عطا کی میرے پاس شاید دعا کہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور جس محبت کے ساتھ آپ اس وقت جناب سیدہ اور اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں موت اور موت کے بعد کے تمام مراحل میں اسی طرح ہم سب کو جناب سیدہ کے ساتھ وصل رکھیں احیانا کوئی بات ایسی ہو کہ جو بندے کی جانب سے آپ کو ناگوار یا نامناسب لگی ہو اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت اور عفو درگزر کا طلب رہا عزیزان من ہم نے اپنی گفتگو کا سلسلہ امامت و ہدایت کی ذیل میں شروع کیا اور جس میں سورہ مبارکہ سجدہ کی 24 نمبر آیت کی ذیل میں نے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی اس پورے عشر اولا میں ہمارا جو مرکز بحث رہا وہ لفظ جعلنا تھا بنیادی طور پر اور بحث اصل میں ہم نے کی ہے تقرر پر
کہ نبوت کے سلسلے کے ختم ہو جانے کے بعد امت اسلامی کی رہبریت، امامت، خلافت یا ملوکیت کسی بھی عنوان کے تحت اگر چلے گی تو اس کا جو تقرر ہے، اس کا اختیار پروردگار کے ہاتھ میں، لوگوں کا کام نہیں ہے کسی کو اپنا رہبر بنانا دین کے دائرے کے اندر۔ لہذا ہم نے وہ سارے ادلہ، کیونکہ یہ جو تینوں ادلہ ہمارے حساب سے چاہے وہ خلافت ہو چاہے وہ ملوکیت ہو، اگر دین کے دائرے میں ہے تو عنوان جو دین نے دیا ہے وہ امامت ہے۔ اور امامت کے لفظ پر میں نے عرض کیا ایک آیت یہ جو آپ کی خدمت میں پیش کی، اور پہلی امامت، پہلا مقام جہاں پر اللہ نے کسی کو امام بنایا جناب آدم کا، آپ کی خدمت میں عرض کیا اور مطالعے عرض کیے کہ امامت کا درجہ صرف ایسے معصومین کو ملے گا کہ جو حتی ترک اولا بھی انجام نہ دے۔ لہذا مطالعے جو عرض کیے وہ صرف جان۔ اب امام کیا ہوتا ہے صحیح معنی میں، تشیع قرآن کی نظر میں امامت کا مرتبہ کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے لیے یقیناً ایک الگ اور مفصل بحث کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے نظام ہدایت ہے کیا، ہدایت ہوتی کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، ہدایت حاصل کیسے کی جاتی ہے، ہدایت کا اثر انسان کے اوپر کیا ہے، یہ انشاءاللہ الگ مطالب ہے کہ جو یقیناً کبھی موقع اور فرصت رہی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پھر مقام صبر اور یقین بھی انشاءاللہ توفیقات چاہتی ہے کہ عرض کی جائے۔ آج کی جو اختتامی بحث ہے اس میں جو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی یہدون بامرنا میں سے ایک ابتدائی اور اجمالی سا مطلب ہے جو عرض کروں گا، ابھی زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، جب کبھی ہدایت کا موضوع اختیار کیا تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ لیکن ورود بحث سے پہلے ایک چھوٹا سا مسئلہ جو سوال کے طور پر یقیناً بہت سارے اذہان میں پیدا ہو گیا ہوگا، اس کو کلیئر کرتا چلوں اور پھر اپنے گفتگو کو آگے انشاءاللہ کسی منتقل مقام تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سوال جو یقیناً آپ کے ذہنوں میں ابھرا ہوگا اور ابھرنا چاہیے، البتہ اس کا جواب اگر تفصیل دیا جائے تو پورا ایک نظام بحث ہے جس کو انسان ذکر کرے۔ نظام ولایت کو جب آپ پوری طرح سے سمجھ لیتے ہیں تو بہت سارے سوال کو بہت حل ہو جاتا ہے، لیکن یہ سوال اس وقت اس کا نہیں چھوڑنا چاہتا، اس کی عرض کر رہا ہوں۔ وہ سوال کیا ہے کہ ہم نے مسلسل 8 دن آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دین کے دائرے میں جب بھی رہبر ہوگا تو اس کا انتخاب اللہ کرے گا، اور یہی نظام خلافت الہیہ کا تقاضا ہے کہ خلافت خلیفۃ اللہ زمین پر جو بھی ہوگا وہ اللہ کا مقرر کردہ ہوگا۔ لہذا بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال اٹھے گا اور اٹھا ہوگا کہ یہ جو نظام ولایت فقیہ ہے اس میں ولی فقیہ کا انتخاب یہ تو اللہ نہیں کرتا۔ یہ سوال ہے جو تقریباً بہت سارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ یاد رکھیے گا کہ ولی فقیہ کا جو عہدہ ہے یہ الہی عہدہ نہیں ہے۔ کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ یہ نبوت اور امامت اور ولایت مطلقہ کا عہدہ نہیں، یہ وہ عہدے ہیں کہ جن کو اللہ خود مقرر کرتا ہے کہ کس کو ولی، کس کو امام، کس کو نبی بنانا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ نظام ولایت فقیہ بنیادی طور پر یا عنوان ولی فقیہ نظام تشریع کا، دین کا ایک حصہ ہے، اور یہ نبی یا امام کے ہوتے ہوئے بھی ہوتا ہے۔ مثلا نبی یا امام کے ہوتے ہوئے قاضی بنائے جاتے ہیں یا نہیں بنائے جاتے ہیں۔ اب جہاں کا بھی قاضی ہوگا اس کی جو ولایت کا اپنا دائرہ ہے، نبی یا امام کے ہوتے ہوئے اپنا دائرہ باقی۔ باپ کو ولایت کس نے دی ہے؟ شریعت نے دی ہے۔ اب جہاں پہ بھی باپ ہوگا نبی یا امام کے ہوتے ہوئے اس کی اپنی ابوت کا جو دائرہ ہے اس کو اس کی ولایت باقی ہے۔ اسی طرح سے پیغمبر کے زمانے سے لے کر اب تک دین میں حاکم شرع کے نام سے ایک عہدہ اور اس کی ولایت کا دائرہ موجود ہے، لیکن یقیناً امام کے یا نبی کے ہوتے ہوئے اس کا دائرہ اتنا وسیع نہیں ہو پاتا
کہ جو حدیث سے نظام امامت لے چکے ہیں ان کے لیے ختم نبوت ثابت ہو چکی ہے، جن کے لیے ثابت نہیں ہو سکی وہ تحریکیں چلا کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اٹھا ہی نہیں سکتے کیونکہ نبوت ختم ہو گئی، بس ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ حل کریں۔ اسی طرح سے امامت کا سلسلہ بعد میں امامت پر آ کر اب ختم ہو گیا ہے۔ اب اللہ کا کوئی الہی نمائندہ اب نہیں ہوگا، آخری امام پر آ کر یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ نظام ولایت فقیہ بنیادی طور پر کیا ہے، یعنی کبھی غور کریں، انشاءاللہ یہ موضوع رہا تو آج کروں گا یہ مباحث پیش کرنے کے لیے عوام اور انتظامیہ دونوں میں تھوڑا سا علم دوستی کا حوصلہ اگر ہو تو بہت سارے مطالب ایسے ہیں جو پیش کیے جا سکتے ہیں، اور امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے بہت اہم مطالب ایسے ہیں جو کہ آج تک بیان نہیں ہوئے، لہٰذا اس پہ غور کیا کرو۔ مسئلہ علامات ظہور کا نہیں ہے عزیزوں، مسئلہ حتی فلسفہ غیبت کا بھی نہیں ہے اتنا، جتنا شدید مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ یہ غیبت ختم کیوں نہیں ہو رہی۔ اصل جو مسئلہ سوچنے والا وہ یہ ہے کہ یہ غیبت ختم کیوں نہیں، کبھی سوچا، کبھی غور کیا کہ بھائی ٹھیک ہے امام نے غیبت میں تو جانا تھا، چلے گئے، اب اس کا ادلہ الگ ہے، لیکن جو بات سوچنے کی ہے، جو بات رونے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ غیبت ختم کیوں نہیں ہو رہی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے امام جب اکیلا رہ جاتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ اگر سمجھ کر سے کم از کم یہ تو سیکھو کہ جب حضرت عباس شہید ہوئے تھے اور امام نے تنہائی کو محسوس کیا تو کیا کہا الآن انکسر ظہری۔ جب امام تنہا ہو جاتا ہے تو یہ جملے اس کے منہ سے نکلتے ہیں، ذرا سوچو جو 1200 سال سے اپنے لیے انصاب اور آوان تلاش کر رہا ہے اس کی کمر کا کیا حال ہوگا، سوچا کبھی آپ نے؟ لہذا بحث یہ نہیں ہے، یہ ہے 1200 سال کیوں لگ گئے آپ کو، کیوں 1200 سال سے آپ کا امام غیبت میں ہے، اس کی ایک اہم وجہ ہے، ادلہ سے ثابت کروں گا۔ اہم وجہ کیا ہے؟ ہم 1200 سال سے اللہ کو، رسول کو اور اپنے زمانے کے امام کو یہ نہیں سمجھا سکے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر دین حکومت کرے، دین کی حکومت۔ ہم اچھا ابھی تو مسئلہ یہ کہ ہمیں اب بھی نہیں چاہتے ہیں،
ولی فقیر تمام تر قدرت اپنے ہاتھ میں رہنے کے بعد دنیا کی سپر پاوروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں دھمکی دینے کے بعد نہایت آزادانہ انداز سے کہتا ہے اے میرے مولا و سردار، اے میرے آقا، یہ ملک بھی آپ کا، یہ انقلاب بھی آپ کا، ہم آپ کے ادنا سے نوکر ہیں، آپ ظہور کریں، ہم یہ سارا نظام آپ کے ہاتھ میں دے دیں۔ نظام ولایت فقیہ بنیادی طور پر مدافع ہے نظام امامت کا۔ خوب اب اگر یہاں پر بات سمجھ میں آ گئی تو آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں۔ اللہ امام مقرر کیوں کرتا ہے؟ یہدونا بامرنا، تاکہ وہ ہمارے امر سے ہدایت کرے۔ میں نے عرض کیا کہ ہدایت پر اس پر بحث طولانی ہے، لیکن ابھی جو بھی اجمالی معنی ہدایت آپ کے ذہن میں محفوظ ہے اسی سے بات کو آگے چڑھا رہا ہوں۔ ہدایت کیا؟ یعنی کسی کا رائے حق پر پہنچنا، حق کو پہچاننا، یہ سارا معنی جو بھی اجمالی ہے ابھی یہ ذہن میں رکھیں، یہی ہدایت۔ یہ ہدایت کرتے ہیں اللہ کے امر سے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت حق کو پا لینا، خدا تک پہنچ جانا، انہی معنی میں۔ قرآن دو طرح کی ہدایتیں نظر آتی ہیں۔ ایک مقام کیا ہے؟ فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہماری ذمہ داری ہے ہدایت کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ جب میں تفصیلی بحث کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا۔ یہ آیت عجیب ہے، لفظ اس میں تین استعمال ہوئے ہیں، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، لفظ تین ہیں، تاکید چار ہے، اور یہ کام سوائے عربی کے کسی اور زبان میں ممکن نہیں ہے۔ لہذا ہم اگر اس آیت کا اردو میں ترجمہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اردو کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان چاروں تاکیدوں کو ترجمے میں پہنچا سکے۔ لہذا یاد رکھے گا کہ قرآن کی سطح یہ ہے کہ ہم اس کا ترجمہ بھی صحیح سے نہیں کر سکتے، تو جو قرآن کا ترجمہ صحیح سے نہ کر سکیں، کیا قرآن ان کے لیے اکیلے میں کافی ہو سکتا ہے؟ اصل ترجمہ نہیں کر سکتے، ابتدائی فہم قرآن میں مشکل ہے، جب نظر کے قرآن اکیلے میں کافی ہو۔ لہذا یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کی ذمہ داری ہے ہدایت کرنا۔ حضرت موسیٰ فرعون کے مقابلے میں پروردگار کا تعارف کراتے، میرا پروردگار کون ہے؟ فرمایا میرا پروردگار وہ ہے الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، میرا پروردگار وہ ہے کہ جو ہر شے کو خلقت عطا کرتا ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ثم هدى، اور اس کے بعد ہر شے کی ہدایت کرتا ہے۔ لہذا جو بھی چیز مخلوق ہے اللہ نے اس کی ہدایت کی۔ بس جب اللہ تعالیٰ اتنی تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے کوئی بھی شے مخلوق ہو وہ ہدایت کے دائرے سے باہر نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کوئی بھی شے ہدایت سے محروم نہیں۔ لیکن عین اس مرحلے میں ہمارے تجربے کی بات بھی ہے، اور قرآن ارشاد فرماتا ہے اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی ہدایت، قوم الفاسقین ہدایت نہیں کرتا۔ فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت صرف متقین کے لیے ہے۔ اب یہ دو الگ الگ باتیں ہو گئی نا، کچھ آیات کیا کہہ رہی ہے، کچھ آیات کہہ رہی ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہدایت کے دائرے سے باہر ہو۔ یہ آیات کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا، فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ جس کا کیا معنی؟ اب یہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تضاد نہیں، بلکہ علماء نے فرمایا یہ دو الگ الگ طرح کی ہدایتیں ہیں۔ ایک ہدایت ہدایت تکوینی ہے اور ایک ہدایت ہدایت تشریعی ہے۔ اب میں اس عرض کیا کہ آج میرا موضوع ہدایت نہیں ہے، میں صرف چاہتا ہوں کہ بات کو کسی جگہ تک پہنچا دوں۔ عرض کروں گا تفصیل سے، آج صرف اتنا سن لیں تکوین اور تشریع میں فرق کیا ہے۔ تشریع جہاں سے انسان کا ارادہ اور اختیار شروع ہوتا ہے، اس ارادے اور اختیار کی ہدایت کے نظام کو ہدایت تشریعی کہتے ہیں۔ جہاں پر بھی آپ کا ارادہ اور اختیار، مثلا کسی نے آپ کے منہ میں زبردستی کوئی چیز ڈال دی، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ کہاں کیا جائے گا؟ جہاں ارادے اور اختیار، لہٰذا کوئی بھی چیز غلطی تو ہو جائے سوال نہیں ہے، کوئی زبردستی کرا دے سوال ہے۔ جہاں پر بھی ارادہ اور اختیار، اب میں نے عرض کیا تھا یاد ہو ارادہ اور اختیار
لیکن وہ تھوڑے سے کو بھی اللہ نے بغیر ہدایت کے چھوڑا نہیں. دوسرے پر تکمیری کیا ہے؟ جتنی بھی انسان کے ارادے اور اختیار سے باہر چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ہدایت تکمیری میں ہے. اب پوری کائنات کے نظام سے لے کے سیارے ستارے سب کچھ سے لے کر زمین پر ہونے والی ساری چیزوں سے لے کر انسان کے اپنے بدن میں بھی جتنا کچھ اس کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا نظام تکوین میں ہے. اور ہدایت تکوینی کے بغیر میرا دل دھڑک رہا ہے، سانس لے رہا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، ہضم ہو رہا ہے، جذب ہو رہا ہے، دم ہو رہا ہے، قد بڑھ رہا ہے، بال بڑھ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری جتنے بھی جو کچھ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے. وہ اللہ کے اختیار میں. اسے کہتے ہیں ہدایت تکوینی. مطلب غور کیجیے گا، ہدایت تشریعی نے فرمایا کہ اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا، اور اللہ جو نہیں کرتا اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ظالم اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ جہاں اس کے اوپر ہدایت اثر ہی نہیں کرتا، اور جب وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس پر ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے. اب جب اللہ ہدایت کے دروازے بند کرتا ہے، آپ کی بدترین جو شکل ہے وہ یہ بدترین شکل ہوگا کہ خدا ہم سب کو اس حالت سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ جب انسان اس بدبختی کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ جب اس پر ہدایت کے دروازوں کو بند کرتا ہے تو اس کے حالات ایسے کر دیتا ہے کہ وہ کبھی بھی توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کبھی کبھار سوچتے ہیں کہ یہ سارے چور چکے سارے کے سارے جتنا بڑا چور ہے اتنے مزے میں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. کورونا نے کتنی دنیا مار دی، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں مرا. دیکھا سب مر گئے، یہ نہیں مرے. بس کیوں نہیں مارتا؟ ان کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ بندے کی سب سے خطرناک اور بدبخت ترین صورتحال ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ پر چھوڑ دے، اپنی طرف متوجہ نہ کرے. اب بحث صرف یاد رکھیے گا، تفصیلات اپنی جگہ محفوظ. ہدایت تشریعی یہ وہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کو بنانے کا مقصد اور ہدف ہے. اصل جو ہدف اس کائنات کے بنانے کا وہ کیا ہے؟ ہدایت تشریعی. اس نظام کے لیے اللہ نے ساری کتابیں نازل کی، اس نظام کے لیے اللہ نے سارے انبیاء کو نازل کیا، تمام ائمہ کو بھیجا، تمام اولیاء کو بھیجا، صحائف اسی کے لیے پورا نظام اللہ نے اسی ہدایت تشریعی کے لیے بھیجا. لہذا کائنات میں اللہ کا اصل ہدف کیا ہے؟ نظام تشریعی. اور جس دن یہ نظام تشریعی اپنے کمال پر پہنچے گا تو ہدایت تشریعی کا کام کیا ہے؟ انسان کا ہاتھ پکڑ کر ہدایت کے اس مرحلے پر لے جائے کہ جہاں پر انسان پورا نظام تکوین اپنے ہاتھ میں لے لے گا. انسان کے اختیار میں آ جائے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا. کیسے ہوگا؟ نظام تشریعی میں. اور نظام تشریعی میں انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع میں انسانیت اس جگہ پہنچے گی کہ جہاں پر انسان پورے نظام تکوین کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ اس کے اوپر اس کا تسلط ہو جائے گا، مسخر کر لے گا پورے نظام کو. یہ ہدف ہے اللہ کا اس زمین پر. اور انشاءاللہ کبھی موقع آتا ہے اس کو تفصیلات. لہذا اصل کیا ہے؟ نظام تشریعی. نظام تکوین انسان کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے. نظام تکوین انسان کے تسخیر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، ہدف نہیں ہے. اب بس آج ایک مطلب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور ذہنوں کو تمام کہ نظام تکوین کے اوپر آ کر ہم غور کریں کہ ہدایت تکوینی میں اللہ کی سنت کیا ہے. کیونکہ یہ نظام ہدف نہیں ہے، تشریح ہدف ہے. لیکن ایک اندازہ ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے.
نسیان، کوئی غلطی برداشت نہیں کرتا، تو ناممکن ہے کہ نظام تشریعی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل ہدف ہے وہ نظام ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دے جو کبھی ہذیان کا شکار ہو جاتا، کبھی نسیان کا، کبھی غلطی کا، ایسے کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ لہٰذا آج جو گفتگو کر رہا ہوں بس اتنی، نظام تکوین سے ایک مثال دوں گا اور پھر وہیں سے سہارا لے کر گفتگو کو تمام، اور ہو سکتا ہے کچھ نتائج زیادہ ہو جائے، اس کے لیے میں پہلے سے معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ شب عاشور ہے، عبادت کی شب ہے، اور ذہنوں میں رکھیے گا کہ انشاءاللہ 2 بجے یہاں دعا اور عبادات کا ایک سلسلہ بھی ہے، وہ شب ہے جس کو امام نے عبادت کے لیے طلب کیا ہے، اور اس سے بڑی عبادت اس وقت میری نظر میں کوئی نہیں۔ لہٰذا کچھ نتائج اگر زیادہ ہو جائے تو میں پہلے سے معذرت۔ نظام تکوین میں نے عرض کیا جہاں انسان کا اختیار نہیں، تو اب آسمان کے ستاروں سیاروں سے لے کر زمین پر چلنے والا پورا نظام تکوین، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس نظام میں کہیں پر بھی کوئی غلطی موجود نہیں۔ کتنا پرفیکٹ ہے، سائنسدانوں نے بڑی تحقیقیں کی، بہت ساری چیزوں کو دیکھا، لیکن اس نظام تکوین میں ایک کیڑے نے، ایک حشرے نے حتی انسان کو حیرت میں ڈال دیا۔ بس وہیں سے کچھ بتا باتیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں اور سہمتوں کو تمام۔ ایک کیڑا، کون سا کیڑا، کون سا حشرہ؟ شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی پر جب لوگوں نے ریسرچ کیا مجبور ہے، معجزہ کہنے پر مجبور ہے کہ شہد کی مکھی معجزہ، جب یہ شہد کی مکھی معجزہ نہیں ہے، مخلوق ہے۔ معجزہ مخلوق نہیں کرتی، معجزہ امام کیا کرتا ہے، معصوم کیا کرتا ہے۔ تو تمہیں مخلوق سمجھ میں نہیں آ رہی تو امام کہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے؟ لہذا اتنا لوگوں کو حیرت انگیز کیوں؟ جب انسان نے اس پر ریسرچ کی تو عجیب و غریب چیزیں واقعہ نہیں۔ شہد کی مکھی یقیناً آپ کے تجربے ہوگی، آپ نے دیکھی ہوئی، چھتا بھی کہیں نہیں آپ نے دیکھا ہوگا۔ پہلی بات، کبھی آپ نے چھتے سے شہد ٹپکتے ہوئے دیکھا؟ کوئی ایک بندہ مجھے مل جائے کہیں جو یہ کہے کہ ہم نے شہد ٹپکتا ہوا دیکھا۔ جبکہ اگر گرمی زیادہ ہو جائے اور آپ گھر میں رکھے ہوئے شہد کو چمچے میں نکالیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ شہد کتنا پتلا رقیق ہو جاتا ہے، چمچے میں پھیلتا نہیں ہے۔ سردیوں میں نکالیں تو سخت ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے۔ لیکن شہد کے چھتے سے آپ نے کبھی بھی شہد ٹپکتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ کیوں؟ شہد کا چھتا بنایا ایسے جاتا ہے اور اس کے اندر نظام ایسا ہے، اور مکھیوں کو یہ بات پتا ہے، اگر باہر زیادہ گرمی ہو رہی ہو تو پانی کے قطرے لا کر اپنے پروں سے ہوا لگا کر چھتے کے اندر کا ٹیمپریچر 27 تک محدود رکھنا۔ اب باہر اگر 25 ہو تب بھی اندر گرمی، باہر اگر گرمی زیادہ تب بھی اندر سردی، یہ پورے کا پورا نظام مینیج کرتی ہیں شہد کی مکھیاں۔ ریسرچ کہتی ہے 3 کروڑ سال سے شہد کی مکھی کے آثار موجود ہیں، اور وہ 3 کروڑ سال سے اسی طرح چلی آ رہی ہے۔ اب شہد کی مکھی کے چھتے، چھوٹی مکھی کی ہوتی ہے، بڑی بھی ہوتی ہے، جو چھتے ہیں ان کا اندازہ تقریباً 10 میٹر تک کے چھتے دنیا میں پائے گئے ہیں، اور ایک بڑا چھتا جو ہوتا ہے وہ پوری کالونی ہوتی ہے۔ ایک کالونی میں 10,000 سے لے کر 80,000 تک مکھیاں ہو سکتی ہیں۔ اب 10 میٹر کے چھتے کتنے سوراخ ہوتے ہیں؟ اگر 80,000 مکھیاں تو کم از کم 80,000 سوراخ ہوتے ہیں۔ ریسرچ بتاتی ہے 80,000 میں سے کوئی ایک سوراخ دوسرے سے چھوٹا یا بڑا۔ اچھا، مکھیاں جو بناتی ہیں اپنا چھتا، اس کی شکل کون سی ہوتی ہے؟ ہیکساگونل، 6 گوشے، 6 کنارے والے۔ سائنٹیفک ریسرچ چل رہی ہے، اگر دائرے کی شکل میں بنائے گی تو درمیان میں جگہ خالی رہ جائے گی، دائرہ نہیں بناتی۔ اس کے بعد کیا مثلث کی شکل میں بن سکتا ہے یا مربع؟ دونوں صورتوں میں جو موم جس سے وہ بناتی ہے اس کی مقدار زیادہ خرچ ہوگی۔ موم کم خرچ ہو، لہذا ہیکساگونل 6 گوشے بناتی ہے۔ ایک دوسرا مثلث اور مربع سے بنائے تو اگر کہیں
شروع سے بنتا ہوا دیکھیں گے تو حیرت انگیز بات کیا ہے؟ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مکھی جب چھتا بنانا شروع کرتی ہے تو مکھیاں سینٹر سے بنانا نہیں شروع کرتی ہے، مرکز سے بنانا شروع نہیں کرتی، 4 یا 5 جگہوں سے بنانا شروع کرتی ہیں، لیکن جب آ کر مرکز میں ملتی ہیں تو کوئی ایک کھانا بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ ڈویژن آف لیبر، کام کی تقسیم، جیسا نظام شہد کی مکھیوں میں ہے کسی میں نہیں۔ اس میں چھتے کی صفائی، چھتے کی بنائی، شہد کی حفاظت، لاروے کی حفاظت، کھانے کی حفاظت، کھانا لانا، لیکٹر لانا، اسے شہد بنانا، یہ سارے کا سارا کام شہد کی مکھیاں کرتے ہیں، اور کبھی بھی غلطی نہیں ہوتی، کبھی بھی غلطی نہیں ہوتی۔ اتنا پرفیکٹ نظام ہے، لہذا آج تک شہد کڑوا یا نقصان دہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ شہد کی مکھیوں میں پورا نظام ہے، پورا نظام۔ کیا نظام ہے؟ کہ ان میں ایک مکھی ہوتی ہے جسے رہبر مکھی کہتے ہیں، اس کے اندر صلاحیت ہے، وہ نکلتی ہے اور پھولوں میں جا کر دیکھتی ہے کون سے پھول اچھے ہیں، کن کا رس میٹھا ہے، کن کا رس کڑوا ہے، کون سے نقصان دہ ہے، وہ فرق کرتی ہے، جانتی ہے۔ آنے کے بعد اپنے چھتے میں اب پیغام رسانی کرتی ہے، بتاتی ہے کہ کیسے اور کہاں جانا ہے۔ اس کے لیے وہ 8 کی شکل میں، 8 کا جو حصہ ہوتا ہے 8 کی شکل میں حرکت کرتی ہے۔ اب کبھی یہ کلاک وائز ہوتا ہے، کبھی اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے، پھر اس کی ڈائریکشن کبھی ہارزونٹل کبھی ورٹیکل، مختلف 6 ڈائمنشن، پوری جو 6 ڈائمنشن ہے 3D اس کی شیپ ہو سکتی ہے۔ اور اس میں جب یہ آنچ بناتے ہوئے درمیان میں آتی ہے تو اپنی پروں اور دم کو، اپنے پیٹ کو تیزی سے حرکت دیتی ہے۔ اس حرکت کے ذریعے سے یہ فاصلہ بتاتی ہے کہ کتنی دور کے فاصلے پر پھول موجود ہے۔ اب چھتے سے نکل کر 6 ڈائمنشن میں کہاں جانا ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں، وہ 8 کی شکل کا جو حصہ ہے اس سے طے ہوتا ہے۔ کتنی دور جانا ہے یہ دم کی حرکت سے طے ہو جاتا ہے۔ 500 میٹر یعنی آدھا کلومیٹر تک کا راستہ بتا سکتی ہے، اور آدھا کلومیٹر تک کا فاصلہ اس کے دوران مکھیاں آتی ہیں اور شہد لے کر آتی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ نے کبھی فارمنگ دیکھی ہو تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ڈبے رکھے ہوتے ہیں۔ اتنے ڈبے نزدیک ہونے کے باوجود مکھی کو اپنے چھتے کا ایڈریس معلوم ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے میں نے ان میں سے اگر آپ ان کی جگہ تھوڑی سی تبدیل بھی کر دیں تب بھی وہ سیدھی اپنے چھتے میں ہی جائے گی۔ کیوں؟ خوشبو کا بھی انتظام ہے۔ اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی آگے پیچھے چھتا کر دے تو چھتے کے نزدیک پہنچنے کے بعد بو کے ذریعے سے صرف اپنے چھتے میں، کسی اور کے چھتے میں نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ اب شہد خراب نہ ہو، کبھی کڑوا نہیں ہوتا، بیمار نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہا کہ اس کے اندر واپسی کا نظام بھی، چیک اینڈ بیلنس بہت سخت ہے۔ جب واپسی پر آتے ہیں تو وہی مکھی جو رہبر تھی اس کے ورودی دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہے اور ہر آنے والی مکھی کو چیک کرتی ہے کہ اس نے ہدایت کے مطابق عمل کیا ہے یا نہیں۔ اگر کسی برے پھول کی صحبت میں گئی ہو تو اسے اندر نہیں جانے دیتا، اسے کاٹ کر 2 ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک اندر لے جاتا۔ اس وجہ سے اتنا پرفیکٹ نظام ہے کہ شہد کبھی بھی کڑوا یا خراب نہیں ہوگا۔ ابھی میں نے آپ کو صرف ابتدائی سے کچھ باتیں بتائی، بہت کچھ ہے لیکن آج اتنا ہی کافی۔ اتنا پرفیکٹ نظام ہونے کی وجہ سائنسدانوں نے بہت کوشش کی لیکن نہیں سمجھ میں آتا۔ آپ اگر جینیٹیکل کوڈ کے اوپر بھی بات کریں گے تب بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ایون جینیٹیکل کوڈ میں ڈال کر سمجھائی نہیں جا سکتے۔ تو یہ اس کے اندر یہ سوال یہ کہاں سے پیدا ہوا، تو اب تمہیں اگر سمجھ میں نہیں آتا تو ہم تمہیں قرآن سناتے ہیں۔ سورہ مبارکہ نحل 68 نمبر آیت، ارشاد فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے پروردگار نے شہد کی
کے اوپر وحی کی. اب وحی کیا کی؟ بہت سوچے. اللہ نے وحی کیا کی؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا. وحی کیا کی؟ پہاڑ میں اپنے گھر بنا. ومن الشجر، درختوں پر بنا. ومما یعرشون، اور بلند مقام پر اپنا گھر بنا. آپ کو دو حیرت انگیز باتیں بتا رہا ہوں جو قرآن کا معجزہ ہے. اور یہ اب جا کر ڈسکور ہوا ہے، اب جا کر انکشاف ہوا، اب پتہ لگا. وہ 1400 سال کے بعد. البتہ انسان کی ہسٹری کو اگر پیچھے لے جائیں تو جب سے انسان ہے، انسان کو اب پتہ لگا. 1400 سال سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا ریفرنس ہے. اب جا کر انسان کو پتہ لگا ہے کہ شہد کی مکھیوں کا یہ سارے کا سارا جو کام ہے، یہ مکھیاں ساری کی ساری مادہ ہوتی ہیں. نر تھوڑے سے ہوتے ہیں، ان کا الگ کام ہے، ان کی الگ ڈیوٹی ہے. یہ باقی سارے کا سارا جو کام میں نے آپ کو بتایا کون انجام دیتی ہے؟ مادہ. یہ آپ پتہ لگا ہے انسان کو. اللہ نے 1400 سال پہلے مؤنث کا صیغہ استعمال کر کے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ سارا کام انجام دینے والی مکھیاں مادہ ہوتی ہیں، نر نہیں ہوتے. یہ اعجاز ہے. اب پتہ لگ رہا ہے لوگوں کو کہ یہ مادہ مکھیاں کرتی ہیں. لہذا ان اتخذی مؤنث کا صیغہ ہے. من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. اس کی بھی عرفانی تفسیر ہے، وہ انشاءاللہ کبھی ہو موقع رہا تو عرض کرو. یہ نہر کیا ہے، جبال کیا ہے، شجر کیا ہے، یعرشون کیا ہے، انشاءاللہ عرض کرو. قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے، علی کا طرز زندگی، علی کا طرز زندگی، اے ہماری درسگاہ، اب قصیدہ راستہ، یہ امام زمان افغان درس صلوات. توجہ فرمائیے. کیا ہوا؟ قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ یہ سارا کام کون کرتے ہیں؟ مادہ. دوسری بات، ابھی تک انسان یہ سمجھتا تھا کہ شہد کی مکھی صرف درختوں پر اپنے چھتیں بناتی ہے، لیکن جدید ریسرچ میں ثابت ہوا ہے کہ یہ مکھی پہاڑوں میں بھی اپنے گھر بناتی ہے اور بعض اونچی جگہوں پر بھی بناتی ہے. اب انسان کو اب پتہ لگا. خدا نے کیا بتایا 1400 سال پہلے. لہذا جب اللہ نے گھر بنانے کا حکم دے دیا تو گھر اتنا پرفیکٹ بنتا ہے. پھر فرمایا وَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكَ، اور اپنے پروردگار کے بنائے ہوئے راستوں پر چل. جو راستہ اللہ دکھا دے وہ اتنا پرفیکٹ بنتا ہے، اتنا پرفیکٹ وہ راستہ ہوتا ہے. پھر فرمایا اور یخرج، اس کے پیٹ سے ایک ایسا شربت نکلتا ہے مختلف الوانوں، جس کے رنگ بھی مختلف ہیں، لیکن اس کی کوالٹی کیا ہے؟ فیہ شفاء للناس. اس کے اندر جو پیٹ سے اس کے مادہ نکلتا ہے، اس کا جو آب دہن ہے وہ کیا ہے؟ فیہ شفاء للناس. اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اب اگر آپ کسی سے پوچھیں گے کہ بھائی شہد کھا کے کوئی بیمار کیوں نہیں ہوتا، تو وہ کہے گا اس لیے کہ اللہ نے شہد کے بارے میں گارنٹی لے لی ہے کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تو جس کی شفا کی گارنٹی اللہ نے لے لی، اس کے اندر کبھی بھی کوئی بیمار نہیں ہو سکتا. اثر کیا ہے؟ کیوں ہوا؟ کہا ایک وحی نازل ہوئی ہے. ایک وحی نازل ہوئی ہے. وحی کا اثر کیا ہے؟ جو آب دہن نکلتا ہے اس میں شفا. اور چونکہ شفا کی گارنٹی اللہ نے لے لی ہے، لہذا ممکن ہی نہیں ہے کہ شہد خراب ہو سکے. تو شہد پر تو اتنا اعتقاد ہے تمہارا. وہ لوگ جن کے لیے اللہ نے طہارت کی ذمہ داری لے لی اور فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو جس کی طہارت کی ذمہ داری اللہ نے لے، اس سے غلطی کبھی نہیں ہو سکتی. اس سے کبھی بھی غلطی کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اب
وہی وہ ہے کہ جہاں عبد اور رب کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہ رہے، فَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اس منزل پر جہاں آپ اور رب کے درمیان نہ کوئی فاصلہ نہ کوئی واسطہ، وہ وہی ایسی ہے جو جبرائیل کو بھی نہیں مانا، کیونکہ جبرائیل کا مقام نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ ترین وحی ہے، یہ اعلیٰ ترین وحی ہے، لہذا وحی مستقیم جس کا ظاہر کیا ہے، جب بھی پیغمبر پر وحی مستقیم آتی تو آپ کے چہرے پر اگر سردی بھی ہو پیشانی مبارک پر آگ آ جاتا، اگر آپ گھوڑے پر سوار ہو جانور پر اس کی کمان ہو جاتی۔ یہ اس کے صرف ظاہری آثار ہیں، ظاہری آثار جو لوگوں کو نظر بھی نہیں آ رہے۔ اب سوچیں کہ جس کے ظاہری آثار ہیں اس کے حقیقی آثار کیسے ہوں گے؟ اب بس مجھے مسلمان اتنا بتا کہ جس حیران پر اللہ نے ایک وحی وہ بھی اس کی نوع پر کی ہے، ایک وحی وہ بھی اس کی نوع پر کی ہے، اس کی جنس پر کی ہے، ایک وحی کا اثر کیا ہوا کہ مکھی جس پر اللہ نے وحی کر دی وہ نہ گھر کا راستہ بھولتی ہے، نہ اسے نسیان ہوتا ہے، نہ اسے ہذیان ہوتا ہے۔ تو جس پر اللہ نے سب سے اعلیٰ ترین وحی نازل کی ہوگی، تمہارے نزدیک کبھی وہ گھر کا راستہ بھول جاتا ہے، کبھی جب شب قدر کی آیات نازل ہوتی ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ شب قدر کب ہونی ہے، اور آخری عمر میں آ کر ہذیان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا، اللہ مکھی پہ نازل کر دے وہ معصوم ہو جاتی ہے، نہ ہذیان نہ نسیان، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ غلطی کرتی ہے، تو پیغمبر اس وحی کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا پیغمبر نہیں کرتے بھئی تم اپنا حساب کتاب اپنے پاس رکھنا، جن کا نبی راستہ بھولتا ہو، جن کا نبی نسیان کا شکار ہوتا ہو، جن کا نبی ہذیان کا شکار ہوتا ہو، سوچو امت کا حال کیا ہوگا، ہمارا حال نہیں ہوگا۔ ایک وحی کا اثر ہے، وحی کا اثر کیا ہے؟ ایک وحی کا اثر اس کے لعاب دہن سے، جو اس کے منہ سے لعاب نکلتا ہے، اس کے اندر کیا پیدا ہو گئی؟ شفا پیدا ہو گئی، ایک وحی کا اثر ہے۔ اور وہ نبی جس کا سینہ مخزن وحی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور پھر اس میں بھی سب سے اعلیٰ ترین درجے کی وحی کا مخزن و سینہ ہو، تو بتاؤ اس کے لعاب دہن کی تاثیر کیا ہونی چاہیے؟ کیا تاثیر ہونی چاہیے؟ تو تاثیر ایک تاثیر وہ ہے جو مسلمانوں کو ذکر کی، آپ غزوے سے واپس آ رہے ہیں اور ایک جگہ کنواں پیاس سے پورے لشکر کی حالت ایسی ہے کہ مرنے والے ہیں، دور دور تک پانی کا کوئی نشان نہیں، پانی ختم ہو گیا، پیاس سے مرنے والے ہیں۔ تو اب آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ مدد، تو جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنا حرام ہے، پہلے اپنے اسلاف کی سیرت کو جا کر دیکھو۔ رسول اللہ سے مدد مانگی، آپ نے کہا میں دعا کرتا ہوں، دعا میں تاثیر دکھائی، کنواں نظر آنے لگا۔ تو ابھی تو رسول کو مدد کے لیے طلب کر رہے تھے، کنواں دیکھتے ہی سب رسول کو چھوڑ کر بھاگ گئے، کنویں تک پہنچے، پانی نکالا۔ آپ پانی پینا چاہتے ہیں لیکن پانی اتنا کڑوا ہے کہ شدید ترین پیاس کے باوجود ایک گھونٹ پینا ممکن نہیں۔ اب دوبارہ رسول اللہ یاد آ گئے، پھر آگے کہا یا رسول اللہ مدد، پیغمبر نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آگے بڑھے، اور روایات کہتی ہیں آپ نے اپنا لعاب دہن جیسے ہی اس کنویں میں ڈالا، کنویں کا کڑوا ترین پانی خوشگوار ترین پانی میں تبدیل ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ پیغمبر کے لعاب دہن کی تاثیر۔ حافظ کفایت علی مقامہم، کہ اس مجلس کا ثواب میں وہ بھی شریک ہو جائے، خدا ان کی برکت کو منور کرے۔ اس مقام پر بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ پانی کی نہ کوئی بو ہوتی ہے، نہ کوئی رنگ ہوتا ہے، نہ کوئی ذائقہ ہے، پانی کا کوئی رنگ و ذائقہ نہیں ہوتا۔ جس طرح کے برتن میں جاتی ہے ویسے رنگ ویسی بو اختیار کر لیتی ہے، ویسے ہی ذائقہ اختیار کر لیتی ہے۔ تو پانی کا ذائقہ نہیں ہوتا، زمین کی فطرت ہوتی ہے۔ اگر زمین کی فطرت شور ہو، کڑوی ہو، پانی کڑوا ہو جائے گا۔ اگر
کہ اگر زمین پر ایک دفعہ آب دہن کی تاثیر یہ ہے تو یہ بتاؤ جن کو پیغمبر نے اسی آب دہن سے پلا پلا کے جوان کیا ہوگا، کسی آب دہن سے، یہی تو آب دہن پلوانا تھا۔ بیٹا ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوا، لا کر رسول کی آغوش پر رکھ دیا، رسول سینے میں بھی سنا رہے ہیں، آب دہن میں ملا رہے ہیں۔ فاطمہ حضرت کے گھر میں پیدا ہوئی، سینے پر بھی سوئی، آب دہن میں ملا رہا۔ حسن کو اسی طرح سے آب دہن، اور جتنا آب دہن حسین کو پلایا کسی کو اتنا نہیں ملا، کسی کو۔ اب اس آب دہن کی تاثیر کیا ہونی چاہیے؟ اس آب دہن کی تاثیر یہ ہے کہ میرا مولا منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تسقونی، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ مولا اتنا علم کہاں سے آیا؟ فرمایا ہاتھ اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا ہاذا بسطۃ فی العلم، یہ میرا سینہ نہیں ہے، یہ علم کا گنجینہ ہے۔ مولا آیا کہاں سے؟ ہاذا ما زقنی رسول اللہ زقن زقا، یہ وہ ہے جو مجھے رسول نے اس طریقے سے منتقل کیا جس طرح پرندہ اپنی چونچ میں دانا لا کر اپنے بچے کو پہنچاتا، اپنے بچے کو دانا پہنچاتا۔ میں کہوں گا کیا رسول اللہ، آپ تو صاحب بلاغت ہیں، آپ کے کلام کے گلستان سے سید رضی کچھ پھول چن لے تو نہج البلاغہ بن جاتی ہے۔ آپ کے کلام کے گلستان سے کچھ پھول چن لے تو نہج البلاغہ بن جاتی ہے۔ بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ مثال کو دی جائے جو عوام کے ذہن کے نزدیک ہو، اور عرب سب سے زیادہ جس سے مانوس ہے وہ اونٹ ہے، اونٹ ہے۔ تو آپ یہ بھی مثال دے سکتے تھے کہ مجھے پیغمبر نے اس طرح سے منتقل کیا جیسے اونٹنی اپنے بچے کو دودھ پلاتی، اور آپ نے یہ مثال اونٹ کی اس سے پہلے استعمال بھی کی ہے۔ ایک مقام پر آپ نے فرمایا میں بچپن میں رسول اللہ کے ساتھ ایسے رہتا تھا جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ رہا کرتا ہے۔ تو یہاں پر آپ مثال دے سکتے تھے نا کہ جس طرح اونٹنی نے دودھ پلایا اس طرح سے مجھے منتقل کیا۔ تو شاید صاحب بلاغت پلٹ کر مجھے جواب دیں گے تم نے غور نہیں کیا، اونٹنی اور پرندے کی مثال میں فرق یہ ہے کہ اونٹنی دودھ جو ہوتا ہے اس کا وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ جاتی ہے مختلف بیابانوں میں، گھاس پھوس اور جڑی بوٹیاں چگتی ہے، وہ معدے میں جاتی ہے، معدے سے جذب ہوتی ہے، خون میں آتی ہے، خون گردش کرتا ہوا پستان میں آتا ہے، پستان سے دودھ بنتا ہے، وہ دودھ بچہ پیتا ہے، کھاتی کچھ ہے دیتی کچھ اور ہے، لیکن پرندہ جیسا دانا اٹھاتا ہے بغیر کسی تبدیلی کے اپنے بچے کو پہنچاتا ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں جیسا اللہ سے رسول نے لیا ویسا ہی علی کو منتقل کیا۔ جیسا باہر سے لیا بغیر کسی تبدیلی کے مجھ علی تک پہنچایا۔ تو آپ پتہ لگا اس آب دہن رسول کی تاثیر کیا ہے۔ بس آخری مرحلہ اس رحمتوں کو تمام اتنا پرفیکٹ نظام ہے۔ ایک رہبر ہوتا ہے جو جا کر بتاتا ہے، واپسی پر ایک ایک کو چیک کرتا ہے کس نے ہدایت پر عمل کیا اور کس نے عمل نہیں کیا۔ عربی میں اسی مکھی کو یعصوب کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یعصوب کہتے ہیں۔ صرف ابن جوزی نے اپنی مناقب میں مولا کائنات کا یہ لقب ذکر کیا، کہا کہ پیغمبر نے مولا کائنات سے کہا یا علی انت یعصوب الدین، انت یعصوب الدین، اور اس کے بعد فرمایا کہ پیغمبر نے یعصوب اس لیے کہا ہے کہ یعصوب کی مانند علی دنیا میں رہبر ہے۔ علی نے بتایا کون سا پھول اچھا ہے، کس کے پاس جانا ہے، کس کے پاس نہیں جانا، دونوں راستے علی نے سمجھا دیے اچھی طرح سے۔ لیکن واپسی کہاں ہونی ہے؟ واپسی کہاں ہونی ہے؟ بھائی جس طرح سے شہر کے چھتے کے اندر جہاں فرمان داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے جنت کے اندر نافرمان داخل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ علی واپسی میں کہاں کھڑے ہوئے؟ کہا پلے صراط کے اوپر کھڑے ہوں گے
اگر خدا نظام تکوین میں کہ جو اس کا ہدف نہیں ہے ذرہ برابر بھی غلطی برداشت نہیں کر سکتا، تو نظام تشریع جو اس کے کائنات کو خلق کرنے کا ہدف ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ نظام کسی غیر معصوم کے ہاتھ میں چلا جائے، ناممکن ہے، ناممکن۔ اور پیغمبر نے اپنے بعد اپنے جیسے آئینے تیار کرنے کے لیے آب دہن اتنا کہ جتنا حسین کو پلایا کسی کو حتیٰ بعض روایت میں یہاں تک موجود ہے کہ حتیٰ حضرت کو شیر زہرا بھی اتنا پینے نہیں دیا، یعنی بہت تھوڑا سا شیر زہرا پیا، باقی جتنا ہے وہ پیغمبر نے اپنا آب دہن پلا کیوں؟ اس لیے کہ آنے کے 9 اور سلسلے ہیں جو حسین کی پشتے جاری ہونے ہیں، لیکن عزادارو جس نے اتنا آب دہن رسول پیا ہو اس کا ایک بیٹا اتنا شبیہ رسول ہونا چاہیے تھا، جس کا اپنا وجود گویا رسول کے آب دہن سے بنا ہو، اس کا حق ہے کہ اس کا ایک بیٹا کم از کم اتنا شبیہ کہ فرماتے ہیں اے پروردگار تو شاہد رہنا، اب میں اس قوم اشقیاء کی طرف اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں بھی تیرے پیغمبر جیسا ہے، سیرت میں بھی تیرے پیغمبر جیسا ہے، حتیٰ منطق میں بھی تیرے پیغمبر جیسا، آواز بھی پیغمبر جیسی، حرکات و سکنات بھی فرمایا پروردگار میں جب بھی تیرے حبیب کی زیارت کا مشتاق ہوتا علی اکبر کی زیارت کرتا۔ حسین علی اکبر کو بھیج رہے تھے، جناب علی اکبر کی شہادت نے ثابت کر دیا کہ یہ سارے کے سارے منافق ہیں، ان کی زبانوں پر تو کلمہ ہے، ان کے دلوں میں ایمان، ورنہ کوئی پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہو اور صورت رسول کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یہ ممکن نہیں۔ شب عاشورہ ہے وہ شب جسے حسین نے مہلت مانگی ہے عبادت کے لیے، حسین اور نزدیک ہونا چاہتے ہیں اپنے پروردگار، اور صبح ہوتے ہی ایک ایک کر کے انصار شہید ہو گئے۔ اب یہ حسین کے بھائی اور بچے ہیں بنو ہاشم، حسین نے سب سے پہلا انتخاب جو کیا ہے وہ جناب علی اکبر ہے، سب سے پہلے جناب علی اکبر کو بھیجا، اور جناب علی اکبر کی شجاعت کا اندازہ یہ ہے کہ اچھا شجاعت ہے بدلت کی، اتنے شجاع ہیں علی اکبر کہ جناب نے پہلا حملہ کیا قلب لشکر کے اوپر، اور قلب لشکر کو تتر بتر کر کے آپ قلب لشکر میں سے واپس آئے۔ واحد شہید ہے، واحد شہید کہ جو حملہ کر کے قلب لشکر سے زندہ واپس آئے، اور یہ جناب علی اکبر کی شجاعت کی سب سے بڑی تھی۔ لیکن عزادار واپس آ کر حسین سے کہہ کیا رہے ہیں؟ کہ واپس آ کے کیا کہتے بابا صرف اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے علی اکبر سنگ کا نقش خیبر کی جان دلا سکتا ہے علی اکبر۔ حسین نے کیا کہا؟ حسین نے کہا علی اکبر